الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین، اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اللہ کریم کی جانب سے بخشی ہوئی توفیق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہماری تقریر کا عنوان ہے شہادت، شہدائے اسلام، کہ شہادت کیا چیز ہے، شہادت کا مرتبہ اور شہادت کا مقام کیا ہے، اور شہادت کتنی محبوب چیز ہے اللہ کی نظر میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. اللہ کریم جو ہم کچھ کہیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام سے اور اس واقعے کے اندر جو پیغام ہے ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اس کہنے سننے کو قبول و منظور فرمائے. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا اختتام ذی الحجہ کو ہوتا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور حجاج کرام حج کے لیے جو تشریف لے گئے ہیں ان کی اب واپسی ہوگی. اللہ کریم تمام حجاج کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم ان کی برکت سے ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے، آمین. ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام کا یہ گلشن، اور اس گلشن کی جن حضرات نے آبیاری کی ہے، اس گلشن کو جنہوں نے سجایا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اللہ کریم ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، منور کرے. اس مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلوم شہادت ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور ہم شہادت کا جب ذکر کرتے ہیں تو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر بیانات بھی ہوتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور ریڈیو اور ٹی وی اور اخبار میں مکمل اور مسلسل ذکر آتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہماری یہاں باتیں بڑی کم ہوتی ہیں، ان کی شہادت پر گفتگو بڑی کم ہوتی ہے. تو میری یہ خواہش تھی، اور اپنی مسجد میں بھی میں اس کا
سلسلہ رکھتا ہوں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے شہداء کے ساتھ ساتھ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بھی بات ہو، ہم سنیں اور سمجھیں کہ دیکھیں یہ شہادت کا جو سلسلہ ہے صرف محرم سے نہیں شروع ہوا، بلکہ شہادت کا سلسلہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ غریب اور سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی حسین اور انتہا اس کی حسین اور ابتدا ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ شہادت کیا چیز ہے، شہادت کا مقام و مرتبہ ہے، اور شہادت کا کیا مقام و مرتبہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر 3 مرتبہ آپ نے اس کو ریپیٹ کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کا مقام اور شہادت کا درجہ کتنا اونچا درجہ ہے، کتنا بلند مقام ہے کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کر رہے ہیں، اشتیاق کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس کی آرزو کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کی زبان مبارک پر جو جملہ تھا، آپ نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ میں اللہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شہادت اتنا اونچا مقام ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے موقع پر کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم، کہ اتنی بڑی کامیابی ہے اللہ کی راہ میں کسی کو اگر شہادت کا درجہ مل جائے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اے لوگو ان لوگوں کو اموات نہ کہو، مردہ نہ کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ہاں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جو لوگ مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کی ان کی زندگی ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، تو ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہداء کرام کی جو زندگی ہے اور ان کی جو حیات ہے اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کی فرید میں اور تجسس میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کریم نے بہت صاف کلیئر بیان فرما دیا کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ اگر پوری تاریخ اسلام پڑھیں تو یہ اسلام کا یہ جو گلشن ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ اس گلشن کو، اس کی آبیاری میں، اس گلشن کو سنوارنے میں ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں شہداء کرام کی قربانیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں شہداء کرام کی اس میں قربانیاں ہیں، تب جا کے یہ گلشن ہمیں ملا ہے، اور اس کی اللہ کریم ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کو غنی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دی گئیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق، ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوا کرتا ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا رفیق، میرا جو دوست ہوگا جنت میں وہ عثمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں تیسرے خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے دور میں جس طریقے سے باغیوں نے محاصرہ کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک معرکہ اور ایک کمپین چلایا،
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھائے گئے. آپ اگر کمپیئر کریں دیگر شہداء کی، شہدائے کربلا پر جو مظالم، یقیناً ہر شہید کو جو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اس پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. ہر شہید کی جو شہادت ہوتی ہے یقیناً اس پر بھی ظلم ہوا کرتا ہے اور اس پر بھی مظالم ڈھائے جاتے ہیں. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی انوکھی شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہر شہید کی شہادت کی گواہی کوئی نہ کوئی چیز دے گی. مثلاً بعد ایسے شہداء ہوں گے جن کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرزمین دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مدینہ منورہ کی گلیاں دیں گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، تو کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی شہید کی گواہی شجر دیں گے، حجر دیں گے. لیکن قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کا جب مرحلہ آئے گا اور موقع آئے گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کے لیے قرآن کی یہ آیت دی گی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. روایات میں آتا ہے، علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور واقعات بیان فرمائے ہیں کہ اس طریقے سے مظلومانہ شہادت ہوئی ہے کہ بلوائیوں نے اور باغیوں نے جب محاصرہ کیا تو ہر آنے والا دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید تشدد کا، مزید ظلم اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا. ابتدا باغیوں نے اس طرح کی کہ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے خطبہ جمعے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، ان کو جمعے سے روکا اور ان پر تشدد کیا. اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم میں اضافہ ہوتا چلا، حتیٰ کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ پر کھانے بند کر دیے گئے، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی گئی. ہر آنے والا دن مزید ظلم و ستم والا دن ہوتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں کربلا میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی شہید ہیں بلا شبہ، ان کا بھی بڑا بلند و بالا مقام ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی انوکھی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ کربلا میں جو لوگ تھے ان پر 3 دن پانی بند کیے گئے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند کیے. روایات میں آتا ہے کہ پوچھنے والا جب پوچھا کرتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت جب آپ پر پانی بند ہوا، آپ جب پیاس کی شدت جب آپ کو ہوتی تھی تو آپ کس طریقے سے اس پیاس کی شدت کا مقابلہ کیا کرتے؟ قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب پیاس کی شدت ستاتی تھی تو میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا. قرآن کی تلاوت سے پیاس ہماری اور پیاس کی شدت میں کمی آتی تھی اور پیاس ہماری بجھ جاتی تھی. چنانچہ سارے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے. چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو آپ نے مشورہ دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا امیر المومنین فإن معك عددا وقوة، آپ کے پاس قوت بھی ہے، آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے، آپ کے پاس فوج ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں مشورہ دیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کی طرف سے ان باغیوں سے، ان بلوائیوں سے فائٹ کریں گے، آپ دفاع کریں گے آپ کا. اور پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن دیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا آپشن یہ دیا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے لیے اس گھر کے عقب میں جس طرف بلوائی اور جس طرف باغی نہیں ہے وہاں سے ہم ایک دروازہ نکالیں گے، اس دروازے سے آپ نکل جائیے اور آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے. دوسرا آپشن یہ دیا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان بلوائیوں سے، ہم ان باغیوں سے فائٹ کریں گے، لڑائی کریں گے، ہم دفاع کریں گے، ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو ہم سرنگوں کریں گے، ہم نیچی کریں گے، ان کو ہم سبق سکھائیں گے. اور تیسرا آپشن دیا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ شام چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کی ممد و مددگار ہوں گے. قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے، اللہ کرے کہ یہ جواب ہم میں سے ہر شخص کو یاد رہے کہ انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا
کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیار نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے اور اس کا سبب بن جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کے جو پڑوسی رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب جو عنایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مغیرہ، میں تمہیں حکم دوں کہ تم ان سے لڑائی کرو، میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے پکڑ لیں اور مجھ سے یہ سوال کر دیں تو میں کیا جواب دوں گا کہ تم نے میرے مدینے کے رہنے والوں کو تکلیف پہنچائی، اور میں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں، میں مکہ بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے پیشن گوئی کی ہے کہ مکہ میں ایک قریشی شخص پیدا ہوگا جو فائٹ کرے گا اور وہاں کے احترام کو، وہاں کے اکرام کو پامال کرے گا، اور آدھی دنیا کا اس کو عذاب ہوگا، اس لیے میں مکہ مکرمہ نہیں جاؤں، اور میں شام بھی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں مدینۃ الرسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ بلوائیوں نے ایک موقع پر آپ کو اتنا زود و کوب کیا اور اس قدر حملہ کیا کہ آپ ممبر سے گر گئے نیچے۔ لوگ اٹھا کے جب لے گئے، جب آپ کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، آپ نے پوچھا کہ مدینے والوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کسی کو دل آزاری تو نہیں ہوئی، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کسی پر کوئی حملہ تو نہیں ہوا؟ قربان جائیے، اس قدر اسے کہتے ہیں عشق، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ ایسے سچے عاشق تھے کہ آپ کے شہر سے بھی محبت، اس شہر کے رہنے والوں سے بھی محبت۔ اللہ کرے کہ یہ پیغام ہم سمجھنے والے بن جائیں کہ دیکھیں یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، یہ تھی ان کی تابناک تاریخ کہ کس طریقے سے انہوں نے ساری قربانیاں دیں۔ ابھی دیکھیں قربانی کا مہینہ یہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت بھی قربانی کی اعلیٰ قسم۔ شہادت یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دے، اور دین کا جب تقاضا ہو، الدین اس کی جان کا تقاضا کرے، اللہ کا دین، تو آدمی جان دینے میں بھی کسی قسم کا گریز نہ کرے اور ٹال مٹول نہ کرے۔ تو یہ شہادت، شاعر نے کہا نا بڑی اچھی بات، یہ تو شہادت زہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو جان، تو ان واقعات کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، خصوصاً مسلمانوں کو ان واقعات کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ دین اور یہ اسلام ہمیں جو ملا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، بڑی قربانیوں، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمیں اللہ کریم نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس کی ہمیں قدر نصیب ہو، اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اور پوری امت کو یہ پیغام ہے اس واقعے کے اندر، پوری امت کے لیے، کہ دیکھیں ہم جو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑا اس کے اندر بڑی عبرت ہے، سبق ہے کہ دیکھیں وہ اپنی کرسی کے لیے، وہ اپنی حکمرانی کے لیے، لیڈرشپ کے لیے پوری کی پوری عوام کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، نہ کسی کی جان کی فکر ہوتی ہے، پورا کا پورا ملک وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی غم ملال نہیں ہوتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے اندر بڑا سبق ہے، بہت عبرت ہے، حکمرانوں کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، کہ دین نام اصل میں قربانی دینے کا ہے۔ صحابہ کرام سب کچھ قربان کر کے یہ کہا کرتے تھے بزبان حال کی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کریم ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی اور ان واقعات کے اندر جو پیغام اور جو میسج ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا مشکور ہوں میسج ٹی وی کی انتظامیہ کا کہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی دعوت ہے جو یہ حضرات کر رہے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر کے ذریعے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے سننے کو، سنانے کو عمل کا ذریعہ بنا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.